اصل میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا نا سر، مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ ہاں جی، اب پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اب دھینگا مشتی جاری ہے، ایک دوسرے کو زیر کرنے کے یعنی منصوبے بن رہے ہیں، بلکہ اعلانات ہو رہے ہیں۔ نہ علی امین گنڈا پور سنبھالے جا رہے ہیں، نہ ان کے مخالف سنبھالے جا رہے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور تو آپ دیکھیے جب بھی کوئی انٹرویو دیتے ہیں اس سے ایک نئی آگ لگ جاتی ہے، جی ہاں، پہنچالا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اوپر وہ برستے رہے، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہیں اور ان کی جمعیت علماء اسلام، انہوں نے بہت ہی ایک اس کا شدید نوٹس لیا، اور اس کے ساتھ پھر اب وہ اس وقت اب پارٹی کے اندر ہیں، اب اسد قیصر ہیں، عاطف خان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان پہ برس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو تو ہم نے بانی نے کہا تھا ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں دینے، صوبائی اسمبلی کا۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ بانی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے قومی اسمبلی میں، یہ نہیں کہا تھا کہ گویا ان کو بے اعتمادی ظاہر نہیں کی تھی۔ تو بہرحال اب یہ ساری شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنی کہانیاں بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پارٹی کے اندر لوگوں نے گھیر رکھا ہے، اور تو ایک طوفان اٹھا ہوا ہے پارٹی کے اندر۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپوزیشن کو متحد کریں، اپنی طاقت میں اضافہ کریں، کہا تو جا رہا تھا نا کہ ہم متحد کریں گے اپوزیشن کو اور آگے بڑھیں گے، گرینڈ الائنس بنائیں گے، تو اپنی پارٹی جو ہے وہی اب ٹوٹ پھوٹ رہی ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو جماعت کا جو نظم قائم کیا ہے نا عمران خان صاحب نے، یعنی جن کو انہوں نے چیئرمین بنایا، پھر جن کو انہوں نے سیکرٹری جنرل بنایا، اب تو ہونا تو چاہیے تھا وہ اپنے معاملات چلاتے، لیکن انہی پر یعنی بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ تو ہر شخص جو ہے دوسرے شخص سے خوفزدہ ہے، یا ہر شخص دوسرے شخص سے نالا ہے، اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ تو بکاؤ مال ہے اور اس کا تو کمپرومائزڈ ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک نفسیاتی خلجان میں پوری پارٹی مبتلا ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں اس کے کیسے وہ نکلیں گے اور کس طریقے سے عہدہ برا ہوں گے اور کس طریقے سے اپنا راستہ کشادہ کریں گے۔ ہاں سر، اعظم سواتی صاحب نے جو ظاہر ویڈیو بیان دیا اس پر رد عمل آیا بیرسٹر گوہر صاحب کا، کیونکہ ہماری جو کورسپونڈنٹ ہیں حریم جدون، انہوں نے خصوصی گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا اس موقع پر بیرسٹر گوہر صاحب نے، ذرا وہ دکھاتے ہیں۔ سر، اعظم سواتی نے جو بیان دیا ہے، کیا آپ لوگ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں کمیٹی بھی؟ نہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم کوئی ایکشن لے لیں، لیکن میرے سارے ساتھیوں سے یہی التماس ہے کہ دیکھیں یہ روش ختم کر دے۔ کوئی قرآن سامنے رکھتا ہے، کوئی قسم اٹھاتا ہے، ساری باتیں اندر کے لے کے آ جاتے ہیں، پرانی باتیں بھی، نئی بھی باتیں ایک دوسرے پہ۔ میں نے سب سے ریکویسٹ کی ہے، سب تو ایگری کر چکے ہیں اس بات پہ کہ ہم آئندہ کوئی پارٹی ریلیٹڈ، پالیسی ریلیٹڈ کوئی بات پبلک میں نہیں کریں گے انلیس اینڈ انٹل ہم اس کو ڈسکس کریں اور وہ پارٹی کے ایک پلیٹ فارم پہ وہ ڈسکس ہو۔ ویسے شروع میں تو بیرسٹر گوہر ہمیشہ انکار ہی کرتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے خان سے تو پھر کہتے ہیں ہاں جی، اگر انہوں نے کہا ہے تو ملاقات ہوئی ہوگی۔ نہیں، اب درست ہے کہ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، اب لپا پوتی کر رہے ہیں، لیکن ان کے قابو میں نہیں ہے۔ ان کے قابو میں تو سوشل میڈیا بھی نہیں ہے پارٹی کا، ہاں جی، ان کے قابو میں جو اوورسیز بیٹھے ہوئے جیالے ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ اب خبریں آئیں کہ وہ بعض اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کچھ ملے ہیں خان صاحب سے، شاید وہ کچھ آئے ہیں، کوئی ڈاکٹرز کا ایک گروپ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملاقات کرتے بیچ بچاؤ کے لیے۔ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان میں سے بعض لوگ جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے خلاف کمپیننگ کی ہے، میں تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ اور ان سے بھائی ان کو چاہیے کہ اگر ان کو زیادہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو وہ اپنی ڈیلیگیشن بنا کے یہاں آئیں، یہاں ملیں، خان صاحب سے بھی ملیں، ان سے جیل میں جانے کی اجازت مل جائے گی ان کو۔ طارق فضل چودھری صاحب نے تو یہ بات کہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے بھی ملیں، ان کے مخالفوں سے بھی ملیں، جہاں جہاں ان کی رسائی ہو سکتی۔ اگر وہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں تو انہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اس طریقے سے اگر معاندانہ رویہ اختیار کر لیں گے اور ایک فریق بن جائیں گے اور پاکستان کی ریاست جو ہے اس کے مفادات جو ہے اس کا بھی ادراک نہیں کریں گے تو پھر تو صورتحال مختلف ہوگی نا۔ تو خان صاحب کو بھی چاہیے، دیکھیں خان صاحب کو چاہیے کہ بات طے کر لیں، اور پی ٹی آئی کی دوسرے ان کا ہدف کیا ہے، اچھا ان کا ٹارگٹ کیا ہے، مطلب خود اپنی رہائی نہیں، یا پھر انہوں نے کس کے خلاف تحریک چلانی ہے۔ اچھا، پاکستان میں آج تک جتنی تحریکیں چلی ہیں وہ حکومت کے خلاف چلی ہیں، یا ایک سیاسی جماعتوں نے اتحاد بنا کے اپنے مخالف جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں ایک اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ
یعنی ٹارگٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اگر خان صاحب یہ بات طے کر لیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو زیر کرنا ہے یا انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں سے معاملہ کرنا ہے. تو یہ دیکھا نا وہ میر سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تو اس طرح اگر وہ تو پھر تیر جو ہے وہ تو ہوا میں رہ جائے گا اور کوئی نشانے پہ نہیں لگے, نشانہ پہ نہیں آئے گا. تو یہ پہلے بات طے کر لیں, پہلے آپ طے کریں کہ آپ نے جانا کہاں ہے. اچھا, پشاور جانا ہے یا کوئٹہ جانا ہے یا کراچی جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گاڑی کا انتخاب کریں گے نا. آپ اگر کوئٹہ جانے والی گاڑی پہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نے پشاور جانا ہے تو آپ کبھی پہنچ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ سٹینڈ جانے والی کراچی ایکسپریس میں بیٹھ جائیں اور کہیں میں کے پی کے جا رہا ہوں تو نہیں جا پائیں گے. تو پہلے تو وہ طے کر لیں, ایک بنیادی بات, منزل کا تعین کر لیں, منزل کا تعین کر لیں, اپنے حریف کا تعین کر لیں, وہ دیکھ لیں ان سے کس سے نپٹنا ہے. آیا فوجی قیادت سے نپٹنا ہے یا سیاسی قیادت سے نپٹنا ہے, فوجی قیادت سے معاملہ کرنا ہے یا سیاسی قیادت سے معاملہ کرنا ہے. جب یہ طے کر لیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی. اور فوجی قیادت سے اگر آپ نے لڑنا ہے تو اس کے تو پھر اور لوازمات ہیں, اس کے لیے تو پتہ نہیں آپ کو کہاں کہاں ہاتھ پھیلانے پڑیں گے.